پروفیسر خان ایپیسوڈ 4 شاہزیب کیا کر کے آئے ہیں آپ؟ اس کی زخمی حالت دیکھتے افرحہ نے تڑپ کر اس کے چہرے کو چھوتے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس اس شخص کو بتا کر آیا ہوں نورے کا بھائی ابھی زندہ ہے۔ شاہزیب مٹھیاں بھینجتا بولا تھا۔ میں فرسٹ ایڈ باکس لاتی ہوں۔ وہ شاہزیب کے چہرے کو دیکھتی تیزی سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی تھی۔ اس کے زخمی ہونٹ کو صاف کرتی وہ اس کے زخمی ہاتھوں کو صاف کرنے لگی۔ آپ نے کیا بات کی اس سے؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا تھا، اس بات سے بے خبر۔ نورے سیڑھیوں میں کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے اسے بول دیا ہے میں کچھ دنوں تک ڈیورس پیپرز بھجواؤں گا، وہ سائن کر دے۔ شاہزیب کی بات سنتے نورے نے غصے سے مٹھیاں بھینج لی تھی۔ آپ نے میری مرضی نہیں پوچھی؟ نورے اونچی آواز میں بولی تھی۔ شاہزیب اور افرحہ دونوں کا دھیان اس کی جانب گیا۔ تم کیا چاہتی ہو نورے؟ میں اس گھٹیا شخص کے ساتھ تمہیں رخصت کر دوں؟ یہ ممکن نہیں۔ اگر تم کسی اچھے شخص کو پسند کرتی تو میں ضرور تمہیں سپورٹ کرتا، مگر شازل، اس شخص کی شکل سے بھی مجھے نفرت ہے۔ میں کل ہی وکیل کو بلا رہا ہوں، وہ ڈیورس پیپر ریڈی کر دے گا، تم سائن کر دینا۔ شاہزیب کھڑا ہوتا سنجیدگی سے بے تاثر انداز میں بولا تھا۔ افرحہ کو شاہزیب کی بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، جبکہ نورے غصے سے سرخ پڑ گئی تھی۔ میں کسی پیپر پر کوئی سائن نہیں کروں گی، آپ ان سے زبردستی سائن نہیں کروا سکتے۔ نورے چیخ کر بولتی اپنے کمرے میں بھاگ آئی تھی۔ اسے شازل اور شاہزیب دونوں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ ان دونوں نے میری ذات کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ ایک نے زبردستی نکاح کر لیا، دوسرا زبردستی طلاق دلوانا چاہتا ہے۔ لیکن میں بھی نورے میر حاتم شاہ ہوں، اپنی ذات کی بے مولی کا حساب سود سمیت لوں گی۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے غصے سے بڑبڑائی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ شاہزیب، آپ ٹھیک نہیں کر رہے، آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ افرحہ افسوس بھری نظروں سے شاہزیب کو دیکھتی خاموشی سے فرسٹ ایڈ باکس لیتی اسے اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ میں سارا دن گھر میں بور ہو جاتی ہوں، اس نے ٹی وی کا ریموٹ ٹیبل پہ رکھتے منہ بنا کر کہا۔ روحان جو اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، اس نے آنکھیں اٹھا کر دانین کو دیکھا تھا۔ تم نے کہاں تک سٹڈیز کی ہوئی ہیں؟ روحان نے کچھ سوچتے پوچھا۔ مجھے بھیڑ میں جانا پسند نہیں، اس نے فوراً نظریں پھیرتے صوفے کو انگوٹھے سے کھرچتے جواب دیا۔ میں نے یہ نہیں پوچھا، روحان نے بھویں اچکاتے کہا۔ میں نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے، اس نے منہ پھلاتے جواب دیا۔ اوکے، پھر میں تمہارا ایڈمیشن کروا دیتا ہوں، تم آگے اپنی سٹڈیز سٹارٹ کرو۔ روحان کی بات پر اس کا سانس سوکھا تھا۔ میں پڑھنے کے لیے یونیورسٹی نہیں جا سکتی، آپ کو پتہ ہے نا مجھے پینک اٹیکس ہوتے ہیں، اس نے سنجیدگی سے نظریں جھکائے جواب دیا تھا۔ آن لائن کلاسز میں تو کوئی بھیڑ نہیں ہوگی، وہ تو لے سکتی ہو نا؟ روحان کے جواب پر اس کی آنکھیں چمکی۔ پڑھائی میں تو وہ ویسے ہی بہت تیز تھی، بس کی قسمت کی وجہ سے آگے پڑھ نہ پائی تھی۔ اس کے بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں، لیکن بابا سے پرمیشن لینی ہوگی، ان سے میں بات کر لوں گی دانین۔ ملائکہ نے اس کے سامنے فروٹس کی پلیٹ رکھتے جواب دیا۔ تھینک یو ملی، وہ کافی عرصے بعد چہک کر بولی تھی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ ملائکہ نے بے ساختہ اس کی نظر اتاری۔ روحان نے مسکرا کر اس معصوم پری کو دیکھا تھا جو چھوٹی سی بات پر خوش ہو گئی تھی۔ وہ ایک عزم لیے صبح صبح اٹھ کر شاور لے کر تیار ہو چکی تھی۔ آسمانی رنگ کا پاؤں کو چھوتا فراک، ساتھ تنگ پاجامہ پہنے، سفید دوپٹہ اس کے گلے میں جھول رہا تھا۔ پلکوں پر مسکارا لگائے، ہونٹوں پر پنک لپسٹک لگائے اور گالوں پر پنک بلش آن لگائے اس نے چھوٹی چھوٹی جھمکیاں کانوں میں ڈالی تھیں۔ میک اپ کی وجہ سے اس کے ڈارک سرکلز چھپ چکے تھے، البتہ سنہری آنکھوں میں سرخ ڈورے اس کی خوبصورتی کو ابھار رہے تھے۔ اسکائی بلو خصہ پہن کر اس نے ہاتھوں کی انگلیوں میں رنگز پہنی تھیں۔ ایک بھرپور نظر خود پہ ڈال کر وہ مطمئن ہو چکی تھی۔ اپنا بیگ اٹھا کر وہ ٹائم دیکھتی تیزی سے نیچے آئی۔ نورے کو تیار دیکھ کر فاطمہ بیگم نے آنکھیں گھمائی تھیں، جبکہ افرحہ نے بے ساختہ اس کی تعریف کی تھی۔ نورے، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، اس نے مسکرا کر نورے سے کہا تھا، جس نے ہلکی سی مسکان افرحہ کو پاس کی۔ شاہزیب اور میر شاہ سمیت فاطمہ بیگم کو وہ مکمل طور پر اگنور کر چکی تھی۔ تم فی الحال یونی نہیں جاؤ گی جب تک یہ شازل خان والا معاملہ حل نہیں ہو جاتا۔ میر شاہ کی بات پر نورے نے اپنا فراک مٹھی میں بھینچ لیا۔ جب آپ نکاح کو روک نہیں پائے بابا، تو اس معاملے کو کیسے حل کریں گے؟ وہ جوس کا گلاس بھرتی بے تاثر انداز میں بولی تھی۔ اس کے جواب پر میر شاہ سمیت سبھی حیران رہ گئے تھے۔ میر شاہ کا فاطمہ بیگم کی خاطر شازل کے سامنے حامی بھرنا نورے کو اندر ہی اندر مزید جلا گیا تھا۔ نورے، بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں۔ شاہزیب نے بھی میر شاہ کے فیصلے میں حامی بھری۔ میں اپنے فیصلے خود لے سکتی ہوں، مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں مسٹر شاہزیب۔ نورے نے جوس ختم کرتے کرسی گھسیٹ کر اٹھتے سپاٹ انداز میں کہا تھا۔
اس کی اپنی زندگی میں بے جا دخل اندازی اسے بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ بہتر ہے آپ اپنی بیوی اور خود کا خیال رکھیں، بجائے دوسروں کی زندگی میں ٹانگ اڑائیں، وہ بنا لحاظ کیے بولی تھی۔ شاہزیب تو اس کی بات پر ششتر رہ گیا تھا، حیران تو باقی سب بھی ہو گئے تھے۔ نورے، شاہزیب بڑا بھائی ہے تمہارا، تمیز سے بات کرو، میر شاہ نے کھڑے ہوتے تیز آواز میں نورے سے کہا تھا۔ چند مہینوں پہلے مجھے خبر بھی نہیں تھی کہاں ہے میرا یہ نام نہاد بھائی، اس لیے بہتر ہوگا یہ میری زندگی میں دخل اندازی مت کریں۔ اور بابا، آپ اپنی بیوی پر دھیان دیں، مجھے اچھے برے کی سمجھ بہت جلدی لگ چکی ہے۔ آپ کا شکریہ آپ اپنی بیوی کو ادا کریں، اس کا شکریہ آپ اپنی بیوی کو ادا کریں۔ وہ سپاٹ انداز میں بولتی اپنا بیگ لے کر باہر نکل گئی تھی۔ ڈرائیور کی بجائے آج اس نے خود جانے کا سوچا تھا۔ باہر نکلتے وہ پیدل چلنے لگی جب اچانک اس کے قریب ہیوی بائک آ کر رکی تھی۔ وہ بنا رکے چلتی جا رہی تھی جب شازل کی آواز اسے سنائی دی تھی۔ نورے رکو۔ وہ شازل کو اگنور کرتی تیزی سے قدم اٹھانے لگی۔ شازل تو شاہزیب کو تپانے کے لیے تیار ہو کر نورے کو پک کرنے آیا تھا جب اسے پیدل گھر سے نکلتے دیکھ وہ اس کے پیچھے آیا۔ یہاں سے چلے جائیں اس سے پہلے کہ میں چیخ چیخ کر سب کو بلا لوں اور یہ بتاؤں کہ ایک لوفر مجھے چھیڑ رہا ہے۔ وہ ہاتھ سے رکشے کو روکتی تیزی سے اس میں بیٹھ گئی، لیکن اپنے جواب سے شازل کو ضرور حیران کر گئی تھی۔ سر پھری، وہ اسے جاتے دیکھ کر بڑبڑایا تھا۔ وہ چاہتا تو اسے روک لیتا مگر اس کا سرد انداز دیکھ کر اس نے نورے کو جانے دیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر شازل کو تپانے کے لیے عمار کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اوہ نور صاحبہ، اتنے دنوں بعد یہ چاند کہاں سے نکلا ہے؟ ماں بدولت آج تیار ہو کر آئی ہیں، لگتا ہے لوگوں کے دلوں پر بجلی گرانے کا ارادہ ہے۔ عمار شوخ انداز میں اس کی جانب مڑتا بولا تھا۔ نورے نے اس کی بات سن کر آنکھیں گھمائی تھیں، البتہ اس نے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیر لی تھی۔ اگر تمہاری منگیتر نے یہ سن لیا تمہیں مار مار کر کیما بنا دے گی۔ نورے کی بات پر اس نے ڈرامائی انداز پر دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ہائے وہ تو پہلے ہی بڑی ظالم ہے۔ اس کے انداز پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ تمہیں ہنسنا نہیں آتا ایڈیٹ؟ وہ جو لاپرواہ انداز میں عمار کی باتوں پر ہنس کر کچھ بہتر فیل کر رہی تھی، سونیا کے بولنے پر لب بھینچ گئی تھی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نہیں چاہتی میں تمہارے اس میک اپ کے پیچھے چھپے چہرے کا نقشہ بگاڑ دوں تو میرے کام میں ٹانگ اڑانا چھوڑ دو چڑیل، ورنہ تمہارے سارے دانت توڑ دوں گی۔ میں نورے ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا۔ وہ سونیا کی جانب جھک کر کچھ اس انداز میں بولی تھی کہ وہ واقعی اس سے ڈر گئی تھی۔ وہ نورے کو آنکھیں دکھاتی خاموشی سے اٹھ کر فرنٹ سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ واہ کمال کر دیا میری شیرنی، عمار ہنستے ہوئے بولا تھا، وہ بھی مسکرا اٹھی تھی۔ کلاس میں داخل ہوتے شازل نے یہ منظر دیکھ کر اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ شازل کے آتے ہی کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ اس کے چہرے پر چھایا غصہ دیکھ کر سب خاموش ہو گئے تھے۔ لگتا ہے پروفیسر خان آج اپنی بیوی سے لڑ کر آئے ہیں، وہ ہنس کر بولا تھا۔ نورے نے شازل کا موڈ بھانپتے عمار کے بازو پر چٹکی کاٹی تھی۔ منہ بند رکھو بندر، اگر تم نہیں چاہتے پروفیسر تمہیں اٹھا کر کلاس سے باہر پھینکے، اپنے یہ فضول جوکس اپنے پاس رکھو۔ وہ دونوں سرگوشی میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ خوبصورت چڑیل، اتنی زور سے کیوں چٹکی کاٹی ہے؟ وہ بھی اس کے بازو پر زور سے چٹکی کاٹ چکا تھا۔ نورے نے اپنے بازو رگڑتے گھور کر اسے دیکھا۔ تم دونوں فوراً کھڑے ہو جاؤ۔ شازل کی آواز پر نورے نے آنکھیں گھمائی تھی۔ مر گئے، عمار بڑبڑایا تھا۔ سارے اسٹوڈنٹس ان کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ دونوں خاموشی سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایسی کون سی باتیں ہیں تم دونوں کی جو لیکچر ختم ہونے تک انتظار نہیں کر سکتی؟ ہم سے بھی شیئر کی جائیں۔ شازل نے چپتے لہجے میں پوچھا۔ وہ کافی دیر سے ان دونوں کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ پہلے اس کی بیوی نہیں تھی، تب اس کا کسی غیر سے باتیں کرنا وہ برداشت نہیں کرتا تھا، اب تو وہ اس کی بیوی تھی، وہ بالکل بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ ضبط سے اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچ رکھی تھی۔ سوری سر، نورے کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، میں بس اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا تھا۔ عمار کی بات پر نورے نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے تو نورے بالکل ٹھیک دکھائی دے رہی ہے، شازل نے اس پر ایک گہری نظر ڈالتے سینے پر بازو باندھتے کہا تھا۔ اب کی بار عمار نے نورے کو گھور کر دیکھا تھا۔ سوری ٹو ڈسٹرب، وی آر ایکچولی گوئنگ۔ نورے نے بیگ اٹھاتے عمار کو آنکھوں سے اشارہ کیا تھا۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا، چپ کر کے اپنی سیٹوں پہ بیٹھو۔ شازل کے تیز لہجے میں بولنے سے عمار گھبرا گیا تھا، البتہ نورے کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ تمہیں تو جلا جلا کے ماروں گی شازل خان۔ وہ اس کے غصے سے سرخ چہرہ دیکھتی عمار کا ہاتھ تھام کر بیک ڈور سے کلاس سے نکل گئی تھی۔ اس نے باہر نکلتے ہی عمار کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ اوے چڑیل، تم نے ہم دونوں کو مروانا ہے؟ عمار گھبرا کے بولا تھا۔ چپ کرو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں کیفے جا رہی ہوں، آنا ہوا تو آ جانا۔
وہ بنا پلٹے کیفے کی جانب چل دی۔ عمار بھی منہ میں کچھ بڑبڑاتا اس کے پیچھے چل پڑا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد نورے کو میرے آفس میں بھیجنا، شازل نے اپنا غصہ پیتے کلاس کے سی آر سے کہا تھا جو تیزی سے سر ہلا گیا تھا۔ نورے جو مزے سے ناشتہ کرتی اگلا لیکچر لینے جا رہی تھی، سی آر کے بتانے پر شازل کے آفس چل دی۔ آخر اس سے بھی تو حساب لینا تھا۔ وہ نوک کرتی شازل کے آفس میں داخل ہوئی تھی جو بے صبری سے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے آنے پر فوراً اپنی سیٹ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ تمہیں میں نے کہا تھا نا عمار سے دور رہو ورنہ اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ نورے کی جانب قدم اٹھاتا وہ سرد برفیلے لہجے میں بول رہا تھا۔ نورے سپاٹ نظروں سے سینے پر بازو باندھے اسی کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی باتوں سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ لیکن نہیں، نورے تو ضدی ہے، عمار کی ٹانگیں توڑوانا چاہتی ہے۔ وہ نورے کے سامنے کھڑا ہوتا اس کے چہرے پر جھولتی لٹوں پر پھونک مارتے بولا تھا، آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں کیا کرتی ہوں، کس سے باتیں کرتی ہوں؟ ویسے بھی بہت جلد آپ کے ہاں ڈیورس پیپرز پہنچ جائیں گے۔ آپ کے اس طرح کے رویے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مسٹر شازل خان۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولتی شازل کو آگ لگا گئی تھی۔ شازل کا ہاتھ بے ساختہ اس کے بالوں کی طرف بڑھا تھا۔ تمہیں ڈیورس میں مر کر بھی نہیں دوں گا۔ اس کے چہرے پر جھکا وہ پھنکارا تھا۔ جب میں نے تم سے نکاح کیا تھا تب سے تم میری ملکیت بن گئی ہو۔ اتنی آسانی سے مجھ سے تمہیں چھٹکارا نہیں ملے گا، اور یہ جو تم عمار کے ساتھ گھوم رہی ہو اس کا بہت برا انجام ہوگا۔ وہ تیز لہجے میں بولتا، نورے کے گلابی ہونٹوں کو فوکس میں لیتا شدت سے جسارت کر گیا تھا۔ وہ اس کی بے باکی پر سرخ پڑتی اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی خود سے پرے دھکیلنے لگی تھی۔ شازل خان کی محبت کو گوارا نہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نورے شازل خان کی طرف دیکھے۔ وہ پوزیسو انداز میں اس کے کان کے قریب جھک کر گرایا تھا۔ نورے اس کی بات سنتی کانپ اٹھی تھی۔ وہ اپنے جذباتوں کو الفاظوں سے ظاہر کر رہا تھا۔ اس کے شرم سے گلابی چہرے کو دیکھتے شازل کے ہونٹ ہلکا سا مسکرائے تھے۔ اور نورے، تم نے آج عمار کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر دوبارہ اس کا ہاتھ مت پکڑنا ورنہ میں دھمکی نہیں دوں گا، سیدھا عمل کروں گا۔ وہ اس کا دایاں ہاتھ پکڑتا نرمی سے سہلا کر ہونٹوں سے لگا چکا تھا۔ نورے نے جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ شازل کی گرفت اپنے بالوں پر ڈھیلی پڑنے سے وہ تیزی سے دور ہٹ گئی۔ دوبارہ مجھے چھونے کی جرات مت کیجیے گا، وہ زہر خون لہجے میں پھنکاری تھی، ساتھ ہی اپنا ہاتھ اور ہونٹ دوسرے ہاتھ سے رگڑ کر صاف کرتی انہیں سرخ کر گئی تھی۔ شازل نے غصے سے سرخ پڑتے چہرے سے اسے دیکھا تھا جو باغی انداز میں اس کا لمس مٹا رہی تھی۔ شازل نے ایک ہی جست میں اس کے قریب پہنچتے پیچھے سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے پھر اس کے ہونٹوں پر جھکتے اپنا شدت بھرا لمس چھوڑا تھا۔ وہ اس کی حرکت پر کانپنے لگی تھی۔ نورے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرخ چہرے کے ساتھ پھر اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رگڑا تھا، لیکن اس بار وہ چالاکی سے اپنے ہاتھ کو ہونٹوں پر جما گئی تھی۔ لیکن مقابل بھی شازل تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو پکڑتے وہ کمر پر لاتا مروڑ چکا تھا۔ وہ اپنا دوسرا ہاتھ رکھنے لگی تھی جب شازل نے دوسرا ہاتھ کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ تم جتنی بار میرا لمس مٹاؤ گی میں اتنی بار تم پر اپنا لمس چھوڑوں گا، وہ گمبھیر آواز میں بولتا اس پر دوبارہ چکا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں پھڑپڑا کے رہ گئی تھی۔ شازل کا شدت بھرا لمس محسوس کرتے اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ یہاں سے چلی جاؤ اس سے پہلے میں خود پر قابو کھو بیٹھوں۔ وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا رخ پھیر گیا تھا۔ نورے اسے غصے سے گھٹتی پلٹ گئی تھی۔ دل تو کر رہا تھا مقابل کے بال نوچ لے یا خود کو کچھ کر لے۔ نورے کے جانے کے بعد اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ صبح سے اس کو عمار کے ساتھ دیکھ دیکھ کر وہ جل رہا تھا، دل میں آگ لگی ہوئی تھی جبکہ دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اب اس کا لمس محسوس کرتے وہ تھوڑا پرسکون ہوا تھا، ورنہ نہ جانے وہ غصے میں عمار کے ساتھ کیا کر جاتا۔ مجھے امید نہیں تھی نورے مجھ سے اتنی بدگمان ہے، میں تو بس اس کے لیے اچھا چاہتا ہوں۔ وہ پریشان سا بیڈ پر بیٹھا بولا تھا۔ آج سارا دن اس کے ذہن میں نورے کی صبح کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ اس کا بے رخا انداز، کاٹ دار لہجہ اسے اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ فرحہ اس کی بات سن کر خاموش رہی تھی۔ وہ خود شاہزیب کے رویے سے اس سے ناراض تھی جس کا اظہار خاموشی سے کیا جا رہا تھا۔ اب کیا تم بھی مجھ سے ناراض ہو؟ اپنے نوٹس پر جھکی فرحہ کی طرف دیکھتے اس نے لب بھینچ کر پوچھا تھا۔ میں کیا کہوں شاہزیب، میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا مگر آپ سمجھ نہیں سکے۔ وہ نورے کی زندگی ہے، پہلے ہی ایک شخص اس سے زبردستی رشتہ قائم کر چکا ہے اور اب آپ اس سے زور زبردستی کرتے وہ رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کی نظر میں اس کے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے اسے کچھ محسوس ہوتا ہے؟ وہ آپ سے اور انکل سے شدید بدگمان ہے۔
جس کی وجہ آپ دونوں کا اس کے ساتھ رویہ ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی دوبارہ اپنے نوٹس پر جھک گئی تھی۔ تم جو بھی کہو لیکن مجھے شازل بالکل بھی پسند نہیں۔ اس کی حرکت نے ثابت کر دیا وہ میری بہن کے قابل ہی نہیں۔ شاہزیب کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی تھی۔ وہیں اٹکی دیکھ کر افرحہ کو تپ چڑھ گئی تھی۔ یو نو وٹ شاہزیب، آپ کا جو دل کرتا ہے وہ کرے، میں آپ کو نہیں روکوں گی، اور اگر آپ نے اس سب کے بعد اپنی اکلوتی بہن کو کھو دیا تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ خود ہوں گے۔ وہ کاٹ دار لہجے میں بولتی اپنی اسائنمنٹ کا سامان سمیٹتی شاہزیب پر ایک نظر ڈال کر باہر چلی گئی تھی۔ اس کی بات پر شاہزیب اپنے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ ایک طرف بہن تھی جو شدید بدگمان ہو رہی تھی، دوسری طرف اس کی انا تھی، اور وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا شازل اس سے جیت جائے۔ بات رشتوں کی نہیں، ان دونوں کے درمیان ضد کی تھی۔ وہ باہر آتی لان میں بیٹھ گئی۔ اس کا دل فی الحال ریسٹ کرنے کو تھا۔ شاہزیب کی باتوں نے اس کا پارا ہائی کیا ہوا تھا۔ نورے، ادھر آؤ، کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ اس نے اندر داخل ہوتی نورے کو آواز دی۔ نورے افرحہ کی بات سنتی لان میں آ گئی۔ وہ یونیورسٹی سے ابھی لوٹی تھی۔ السلام علیکم بھابھی۔ وہ ہلکی مسکان سے افرحہ کو جواب دیتی اس کے ساتھ موجود کرسی پہ بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، کیسا گزرا آج کا دن؟ افرحہ نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بس لیکچرز لیتے گزرا، وہ ناک چڑھا کر بولی تھی۔ یہ تو افرحہ بھی جانتی تھی اس کی جان جاتی ہے پڑھائی سے۔ شازل سے ملاقات ہوئی؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی نورے کے کیا خیالات ہیں۔ شاہزیب کے بتانے پر اسے پتہ چلا تھا شازل نورے کی یونیورسٹی میں جاب کرتا ہے۔ جی، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ناخنوں کو تکتی بولی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی، مقابل نے آج اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ کیا اس نے تمہیں کچھ کہا؟ افرحہ نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے پوچھا۔ نہیں، اس نے لب بھینچ کر جواب دیا۔ کیا تم یہ رشتہ رکھنا چاہتی ہو؟ میں تمہاری رائے لینا چاہتی ہوں۔ افرحہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتی بولی تھی۔ بھابھی، میں اس وقت فی الحال یہ سب ڈسکس نہیں کرنا چاہتی۔ سب لوگ اپنی مرضی سے مجھ پر حکم چلا رہے ہیں۔ کیا میری زندگی کوئی کھیل ہے جس کا دل کرے کھیلے گا؟ میں ابھی ان سب چیزوں سے چھٹکارا چاہتی ہوں، پھر ہی پرسکون دماغ سے اس بارے میں سوچ سکتی ہوں۔ وہ افرحہ کی جانب دیکھتی بے بسی سے بول رہی تھی۔ افرحہ کو بے ساختہ اس پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ اس نے نورے کو کھینچ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ جب تک تم نہیں چاہو گی کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، اور میری مکمل سپورٹ تمہارے ساتھ ہے۔ شاہزیب اور شازل اپنی ضد اور انا کی وجہ سے پاگل ہو چکے ہیں۔ میں نے شاہزیب کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن ابھی ان پر ضد اور انا کا بھوت سوار ہے، مگر تم فکر مت کرو، انہیں جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ افرحہ کی بات نے اسے کافی تسلی دی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار صنف نازک کے اتنے نرم اور پیارے رویے کو دیکھتی مسکرا اٹھی تھی، ورنہ فاطمہ بیگم اور زباریہ نے اس کو ہمیشہ ٹارچر ہی کیا تھا۔ تھینک یو سو مچ بھابھی، وہ افرحہ کے گرد حصار باندھتے بولی تھی۔ لہجے میں نمی سی گھل گئی تھی۔ کوئی تو تھا جو اسے بھی سمجھ پا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، سب لوگ ڈنر کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ اس نے چونکہ سب کے ساتھ ڈنر نہیں کیا تھا تبھی اپنے لیے پیزا آرڈر کر چکی تھی۔ وہ پیزا کھا رہی تھی جب میر شاہ کو کچھ کاغذات لاتے دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ وہ اتنی جلدی خلا کے پیپر کیسے بنوا سکتے تھے؟ اسے پریشانی ہوئی مگر جانتی تھی ان کے لیے کوئی بھی کام کروانا مشکل نہیں تھا۔ اسے پیزا اپنے حلق میں پھنستا محسوس ہوا مگر ان کے پاس آتے ہی وہ لاپرواہ بن گئی۔ یہ لو پکڑو پین اور سائن کرو۔ اس کے سامنے میز پر خلا کے پیپر رکھتے میر شاہ نے نورے کے سامنے پین رکھا تھا۔ پین کو دیکھتے اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا پیزے کا سلائس لاپرواہی سے کھانا شروع کر دیا۔ میر شاہ کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ اس وقت لاؤنج میں صرف میر شاہ اور نورے ہی موجود تھے۔ نورے، میں نے تم سے کچھ کہا ہے؟ اس بار میر شاہ سخت لہجے میں اونچی آواز میں بولے تھے۔ سوری بابا، مجھے سنائی نہیں دیا، کیا بول رہے تھے آپ؟ اس نے اپنی توجہ میر شاہ کی طرف کی تھی۔ ان پیپرز پر سائن کرو۔ انہوں نے پیپر اس کی جانب بڑھائے۔ مجھے سائن کرنا نہیں آتے بابا، انتہائی معصومیت کے ساتھ اس نے آنکھیں جھکاتے جواب دیا تھا۔ میر شاہ کے چہرے پر غصے سے بھرے تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ نورے، مجھے غصہ مت دلاؤ، تم اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہو جس نے دن دہاڑے تمہارے باپ کے سر پہ گن رکھی تھی؟ ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ نورے ان کی بات پر خاموش ہو گئی۔ بابا، لیکن شازل رات کو آئے تھے۔ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد جو بولی تو میر شاہ کو مزید تپ چڑھی۔ نورے، چپ چاپ پیپر پہ سائن کرو۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے سلائس لیتے باکس میں پھینکتے زبردستی اس کے ہاتھ میں پین پکڑایا تھا۔ وہ ان کی بیٹی تھی، اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے مگر غصہ ضرور کر سکتے تھے۔ میں پہلے یہ پیپرز پڑھنا چاہوں گی، مجھے بھروسہ نہیں شاید آپ کی بیگم نے خلا کے پیپر کی جگہ کوئی اور پیپر رکھ دیے ہوں۔ وہ کندھے اچکاتی تشویشناک لہجے میں بولی تھی۔ تم فاطمہ پر الزام لگا رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر تم پڑھنا چاہتی ہو پڑھ لو لیکن صبح تک مجھے اس پہ سائن چاہیے۔
میں اس گنڈے کو کبھی بھی اپنا داماد نہیں بناؤں گا۔ وہ پیپر اسے پکڑاتے کمرے میں چلے گئے۔ نورے ان پیپرز کو اٹھاتی کچن میں گئی تھی، وہاں سے لائٹر اٹھاتی وہ باہر آئی اور گیراج میں کھڑے ہو کر اس نے ان پیپرز کو آگ لگا دی۔ نورے، یہ کیا حرکت ہے؟ میر شاہ جو اس سے کوئی بات کہنے کو واپس پلٹے تھے، اس کو خاموشی سے کچن اور پھر گیراج میں جاتے دیکھ کر اس کے پیچھے آئے تھے۔ وہ زمین پر کھلا کے پیپرز کو جل کر راکھ ہوتے دیکھ کر دھاڑے تھے۔ مجھے سردی لگ رہی تھی، سوچا تھوڑی گرماہٹ حاصل کر لوں۔ وہ لب کاٹتے انتہائی معصومانہ انداز میں بولی۔ نورے، میر شاہ کے غصے سے دھاڑنے پر وہ ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری بابا، لیکن اب میں کوئی بھی فیصلہ کسی کے بھی دباؤ میں آ کے نہیں کروں گی۔ وہ سنجیدہ ہوتی بولی تھی۔ میر شاہ اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے خاموش پڑ گئے۔ کیا میرا اپنی زندگی پر کوئی حق نہیں ہے بابا؟ وہ ان کے سامنے کھڑی ہوتی سادہ سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ نورے، شازل تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ایک دم ٹھنڈے پڑے تھے۔ میں ابھی کچھ نہیں جاننا چاہتی بابا، میں صرف سکون چاہتی ہوں جو مجھے اس گھر میں نہیں مل رہا۔ میرا دم گھٹتا ہے واپس گھر آنے کا سوچ کر، اپنے کمرے سے وحشت ہوتی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے شازل اور بھیا میرا گلا گھونٹ رہے ہیں، وہ دونوں اپنی ضد میں میری ذات کو روند رہے ہیں۔ بابا، کم سے کم آپ میرا ساتھ دیں۔ کیا اگر مما آج زندہ ہوتی تو وہ یوں آپ دونوں کو میرے ساتھ زبردستی کرنے دیتی؟ مجھے کبھی ان کی اتنی شدت سے یاد نہیں آئی بابا، لیکن آج میرا دل پھٹ رہا ہے۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ان کے سینے سے لگ کر 2 گھڑی سکون کا سانس لے پاتی۔ اس کی آواز میں چھپا درد اور غم نے میر شاہ کو پتھر کی مورت بنا دیا تھا۔ انہیں کیا خبر تھی ان کی بیٹی اتنی تکلیف میں ہے؟ انہوں نے بے ساختہ اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ بابا ہے نا میرے بچے، جو تم کہو گی وہی ہوگا۔ ان کی باتوں اور ہسار نے جسے تھوڑا سکون دیا تھا، مگر وہ جانتی تھی میر شاہ بھی شاہزیب اور شازل کو روک نہیں پائیں گے۔ وہ آہستہ سے ان سے الگ ہوتی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میر شاہ کو گہری سوچ میں چھوڑ گئی تھی۔ گڈ مارننگ سسر اور سالے صاحب۔ وہ لوگ جو سب ناشتے کی ٹیبل پر خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے، شازل کی گونجتی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ نورے بنا اس پر نگاہ ڈالے اپنے ناشتے میں مصروف رہی تھی۔ شازیب اس کی فضول بکواس سنتا چیئر گھسیٹتا فوراً کھڑا ہوا۔ میر شاہ جو اس کے بارے میں مثبت سوچنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بھی بری طرح بدگمان ہوئے تھے۔ اس کے اس انداز پر انہیں بھی طیش آ گیا تھا۔ سب لوگ دیکھتے ہی دیکھتے ناشتہ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر میں داخل ہونے کی؟ شازیب اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ گندمی رنگت میں سرخیاں گھلنے لگی تھیں۔ غصے سے آنکھیں شازل پہ گاڑے وہ اسے گھور رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، اس کے لیے ہمت نہیں جگر چاہیے۔ وہ لاپرواہ بنی نورے پر نظر ڈال کر بولا تھا، جو سفید چکن کے کرتے میں بالوں کو کیچر لگا کر آگے سے کھلا چھوڑے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ فوراً نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں دھکے مار کے باہر نکالوں۔ اس کی جانب بڑھتے میر شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا جس سے آپ کو اتنا غصہ آ رہا ہے۔ وہ تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ اب کی بار شاہزیب اس کی جانب بڑھا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ شازل کے گریبان کی طرف بڑھا تھا، مگر وہ راستے میں ہی اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ اس نے زور سے شاہزیب کا ہاتھ جھٹکا۔ نورے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، شاہزیب اپنی مٹھیاں بھینچتا غصے سے بولا۔ افرحہ اس کے غصے کو دیکھتی اس کی جانب بڑھی تھی۔ معاملہ بگڑتے دیکھ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ نورے کو آج میں اپنے ساتھ ہی یونیورسٹی لے کے جاؤں گا، روک کر دکھاؤ مجھے۔ سکن شرٹ اور براؤن پینٹ کے ساتھ بکھرے بال اور ہلکے ہلکے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہ ضدی لہجے میں بول رہا تھا، جیسے نورے نہ ہو کوئی کھلونا ہو۔ میں بھی دیکھتا ہوں تم نورے کو کیسے لے کے جاتے ہو۔ اپنے بازو کے کف فولڈ کرتے شاہزیب جیسے ہاتھا پائی کے لیے مکمل تیار ہو چکا تھا۔ شازل نے طنزیہ مسکراتے چند قدم آگے بڑھائے تھے جب شاہزیب کی طرف سے پڑنے والے مکے کو اس نے نیچے جھک کر ڈاج کیا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے شاہزیب کو بنا کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اس نے اس کے پیٹ میں مکہ مارا تھا۔ شاہزیب نے بھی دائیں ہاتھ سے اس کے منہ پر مکہ جڑ دیا تھا۔ افرحہ کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ نورے ان کو لڑتے دیکھ کر جوس کا گلاس پکڑتے کھڑی ہو گئی تھی۔ چہرے پر سپاٹ سے تاثرات تھے۔ میر شاہ ان دونوں کو روکنا چاہتے تھے، مگر فاطمہ بیگم نے ان کے بازو کو پکڑتے ان دونوں کے درمیان آنے سے روک دیا تھا۔ ان دونوں کو لڑتے دیکھ اس کا ارادہ خاموشی سے وہاں سے نکل جانے کا تھا، مگر بدقسمتی سے گلاس ٹیبل پر رکھنے کی بجائے اس سے زمین پر گر گیا تھا، جس کی وجہ سے فاطمہ بیگم، میر شاہ اور افرحہ اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ اسے مجبوراً وہاں کھڑا رہنا پڑا تھا۔ فاطمہ بیگم کے دیکھنے کی وجہ سے وہ ایک پل کو ڈر گئی تھی، مگر دوسرے ہی پل اس نے خود کو مضبوط بناتے نظریں پھیر لی تھی۔ اتنی جلدی ہار مان گئے؟ چلو اٹھو،
نورے کو ہاتھ لگا کر دکھاؤ۔ شاہزیب نے اس کے پیٹ میں مکہ مارتے اسے دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑاتا زمین بوس ہو چکا تھا۔ شاہزیب اس کے اوپر جھکا، اس کا گریبان پکڑتا بولا تھا۔ شاہزیب نے سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے اس کی ناک پر مکہ مارا تھا۔ شاہزیب کی آنکھوں میں آگے اندھیرا چھایا تھا، وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا تھا۔ شاہزیب اس کے پیچھے ہٹتے ہی کھڑا ہوا، ساتھ ہی وہ اپنی ویسٹ سے گن نکالتا شاہزیب پر تان چکا تھا۔ افرحہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، جبکہ دل انجانہ خوف کے زیر اثر تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ نورے بھی معاملہ سنگین ہوتے دیکھ کر گھبرا گئی تھی، اسے لگا تھا وہ لوگ تھوڑا بہت لڑ کر خاموش ہو جائیں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میرے رستے میں کوئی بھی آیا تو اس کی جان لے لوں گا، وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے گال سے رستا خون صاف کرتا غضبناک لہجے میں دھاڑا تھا۔ نورے اس کے پاگل پن پر اسے روکنے کے لیے آگے بڑھنے لگی تھی، جب کرسی میں پاؤں پھنسنے کی وجہ سے وہ سیدھا زمین بوس ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی تھی۔ ٹوٹے گلاس کی کرچیاں اس کے بازو میں بری طرح چپک گئی تھیں۔ سفید کرتا تیزی سے سرخ ہونے لگا تھا، سب لوگ اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اس کے سرخ پڑتے سفید کرتے کو دیکھتے شاہزیب گن پھینکتا اس کی جانب بھاگا تھا، جس کی کمر میں بھی کچھ کرچیاں چبھ گئی تھیں۔ شاہزیب بھی تیزی سے شوق سے نکلتا نورے کی جانب بڑھاتا، مگر شاہزیب پہلے ہی اس کے پاس پہنچتا اسے نرمی سے کندھوں سے تھام کر کھڑا کر چکا تھا۔ دور ہٹے مجھ سے، جائیں جا کے لڑیں، وہ شاہزیب سے خود کو چھڑواتی چیخ کر بولی تھی۔ تکلیف سے نچلا ہونٹ کانپنے لگا تھا، چہرے میں بھی ضبط کی شدت سے سرخیاں گھلنے لگی تھیں۔ نورے، ڈیم اٹ، اسٹاپ اٹ، تمہارا خون نکل رہا ہے، ہم بعد میں اس بارے میں بات کریں گے، تمہیں بینڈیج کی ضرورت ہے۔ شاہزیب نے ساکت کھڑے شاہزیب کو پیچھے ہٹایا تھا۔ شاہزیب کے ضبط کی شدت سے رگیں پھول گئی تھی، دل کر رہا تھا سب کے سامنے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جائے، مگر اس کی حالت دیکھتے چپ کر گیا تھا۔ بھابھی، ان دونوں سے کہیں میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو جائے، ورنہ میں کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ وہ اپنے قدم پیچھے اٹھاتی تکلیف سے لب بھیج گئی تھی۔ آپ دونوں جائیں یہاں سے، افرحہ پریشان سی نورے کی جانب بڑھتی ہوئی بولی تھی، مگر وہ دونوں اپنی جگہ سے نہیں ہلے تھے۔ تم دونوں کو سنائی نہیں دیا، جاؤ یہاں سے، میر شاہ کی گرجدار آواز پر ان دونوں کے وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ ان دونوں کے جاتے ہی اس کے منہ سے تکلیف کی شدت سے سسکی نکلی تھی۔ فاطمہ جلدی جائیں اور ڈاکٹر کو کال کریں۔ میر شاہ نے خاموش کھڑی فاطمہ بیگم کو حکم دیا تھا، جو مارے باندھے احسان کرتے ہوئے ڈاکٹر کو کال کرنے چلی گئی تھی۔ افرحہ اسے روم میں لے جاؤ، ڈاکٹر جلدی آ جائے گا۔ افرحہ میر شاہ کی بات پر فوراً نورے کو لیتی اوپر چلی گئی۔ افرحہ کے ساتھ اکیلے ہوتے ہی اس کی آنکھوں سے چند آنسو نکلے تھے۔ افرحہ اسے اپنے حصار میں بھی نہیں لے سکتی تھی کہ کرچیاں اس کے کہیں مزید اندر نہ کھپ جائیں۔ چپ کر جاؤ نورے، سب ٹھیک ہو جائے گا، ان دونوں کے دماغ خراب ہے، جان بوجھ کر ضدی بن رہے ہیں، ان دونوں کی وجہ سے خود کو تکلیف مت دو۔ افرحہ کے نرمی سے آنسو پوچھنے پر وہ سوں سوں کرتی سر ہلاتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ بڑی کرچیاں بھی اس کے بازو میں لگ گئی تھیں، جن سے تیزی سے خون رس رہا تھا اور اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر اس کی بینڈیج کر دی تھی۔ اس کے بازو میں کافی گہرے زخم تھے، جبکہ کمر میں چھوٹے چھوٹے زخم تھے۔ نورے ڈاکٹر کے کہنے پر پین کلر لیتی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھی کہ اب اس حالت میں یونیورسٹی جانا ممکن نہ تھا۔ افرحہ اس کے پاس کچھ دیر بیٹھی رہی تھی، پھر اس کے سونے کے بعد خاموشی سے لائٹ آف کرتی روم سے چلی گئی۔ وہ ملائکہ کے دانین کے آگے پڑھنے کی بات سن کر اگلی صبح سارے کام چھوڑ چھاڑ کر اس سے ملنے چلے آئے تھے۔ ان کا دل کرے تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہی سارا وقت گزارے، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر انہیں اس سے الگ ہی رہنا پڑتا تھا۔ دانین، وہ جو لاؤنج میں داخل ہوئے تھے دانین کو دیکھ کر ہلکی مسکان کے ساتھ بولے تھے۔ گزرے دنوں میں انہیں دانین کی خاصی یاد آ رہی تھی۔ بابا، اس نے اپنی گود میں رکھی فروٹس کی پلیٹ کو میز پر رکھتے کھڑے ہوتے کہا تھا۔ آغا خان کا دل اپنی بیٹی کو سینے سے لگانے کا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ وہ کسی کو بھی چھونے نہیں دیتی تھی۔ تبھی دل محسوس کر رہ گئے۔ ہم نے سنا تم آگے پڑھنا چاہتی ہو؟ انہوں نے اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے پوچھا تھا، جبکہ روحان کو وہ مکمل اگنور کر گئے تھے جو ان سے کچھ فاصلے پہ کھڑا تھا۔ جی، روحان نے مجھے بتایا کہ میں آن لائن کلاسز بھی لے سکتی ہوں، اور آپ جانتے ہیں نا مجھے آگے پڑھنے کا بھی کافی شوق تھا، وہ اپنی انگلیوں سے کھیلتی بولی تھی۔ اس کے منہ سے روحان کا ذکر سنتے آغا خان نے جھٹکے سے پیچھے مڑتے روحان کو دیکھا تھا۔ وہ سپاٹ نظروں سے سامنے دیوار کو تک رہا تھا، مگر ان کی نظریں بھی خوب محسوس کر پا رہا تھا۔ میں اس بارے میں سوچ کر بتاؤں گا۔ ملائکہ ذرا میری بات سنیے گا؟ آغا خان نے اٹھتے ہوئے کچن میں کھڑی ملائکہ کو آواز دی تھی، جو اپنے گیلے ہاتھ صاف کرتی سر ہلاتی ان کے پیچھے چل پڑی تھی۔
تم نے مجھے بتایا نہیں میری بیٹی اور اس کے باڈی گارڈ کی آپس میں اتنی اچھی دوستی ہے جو وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں؟ انہوں نے دانت پیستے پوچھا تھا۔ ملائکہ نے بے تاثر انداز میں اسے دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے خان صاحب، وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے بیوقوف بنا سکتی ہو؟ انہوں نے چند قدم ملائکہ کی طرف بڑھاتے بغور اس کے چہرے کو تکتے پوچھا تھا جو اتنے سالوں بعد بھی نہایت پرکشش اور حسین تھا۔ نہیں خان صاحب، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ آپ نہیں دیکھ پا رہے۔ ملائکہ نے 2 قدم پیچھے اٹھاتے کہا تھا۔ میری ایک بات سن لو، دانین کی ضد کی وجہ سے میں نے اس 2 ٹکے کے باڈی گارڈ کو دوبارہ ہائر کیا تھا۔ اگر مجھے پتہ لگا میرے پیچھے کوئی ایسا ویسا کام ہو رہا ہے تو ملائکہ یاد رکھنا، روحان کو بعد میں تمہیں یہاں سے پہلے نکالوں گا۔ اس کو بازو سے درستگی سے پکڑتے وہ غصے سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بنا سوچے سمجھے بول گئے تھے۔ آپ جیسے بزدل انسان سے مجھے کسی اچھے کی امید نہیں ہے خان صاحب۔ وہ شکوہ کن نگاہوں سے انہیں دیکھتی اپنا بازو چھڑواتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ آنکھوں کے گوشے ہلکے ہلکے نم پڑ گئے تھے۔ وہ آغا خان کو اپنے لفظوں سے ساکت کر گئی تھی۔ مجھے نہیں لگتا بابا مانیں گے، وہ آغا خان سے جواب دے کر جانے کے بعد نم آنکھوں سے روحان کی جانب دیکھتے بولی تھی۔ اس کی نم آنکھیں دیکھ کر وہ تڑپ ہی اٹھا تھا۔ وہ مان جائیں گے، بس سوچنے کے لیے وقت لے رہے ہیں۔ اس کی جانب چند قدم بڑھاتے روحان نے نرمی سے کہا تھا۔ نہیں، مجھے پتا ہے وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ اس بار تھوڑا اونچا بولتی روحان کو حیران کر گئی تھی۔ مجھ پر یقین ہے؟ اس کے قریب جاتا وہ دانین کی تھوڑی کو جگڑتے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اس نے بے جھجک سر ہلا دیا تھا۔ بس پھر تم بے فکر رہو، تمہارے بابا کو میں خود منا لوں گا، وہ نرمی سے دانین کی پلکوں کو چھوتا بولا تھا۔ ملائکہ کے اچانک باہر نکلنے پر وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا تھا، مگر ابھی بھی وہ دانین کے پاس ہی کھڑا تھا۔ مجھے لگتا ہے بابا نے پھر ملی کو ڈانٹا ہے، وہ ملائکہ کا سرخ چہرہ دیکھ چکی تھی تبھی گھبراتی ہوئی بولی تھی۔ روحان نے اس کی بات پر حیرانی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ملائکہ کے جانے کے بعد ان کو اپنے لفظوں کا احساس ہوا، تبھی وہ فوراً باہر نکلے، مگر دانین کے قریب روحان کو دیکھتے ٹھٹک کے رک گئے تھے۔ تم دور ہٹو میری بیٹی سے، آغا خان اونچی آواز میں بولے تھے۔ روحان نے سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ دانین کی دھڑکن خوف سے بڑھ گئی تھی۔ بابا، ہی از جسٹ ہیلپنگ می، دانین نے اپنے لب کاٹتے کہا تھا۔ اسٹے ان یور لمٹس، وہ دانین کی آواز پر ڈھیلا پڑتے انگشت شہادت کی انگلی اٹھاتے تیز لہجے میں بولے تھے۔ روحان دانین کی التجائیہ نظریں محسوس کرتا خاموش ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ جاتا اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ آغا خان اسے گھورتے دانین کا خیال کرتے ملائکہ سے بات کرنے کی بجائے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ مما، بھوک لگی ہے، کھانا دے دیں، 10 سالہ نورے نے اسکول سے آتے فاطمہ بیگم سے کہا تھا۔ کوئی کھانا نہیں ملے گا جب تک سنک میں پڑے برتن نہیں دھو دیتی، فاطمہ بیگم اسے دور جھٹکتی بولی تھی۔ وہ ان کے سختی سے بولنے پر سہم سی گئی تھی، تبھی خاموشی سے برتن دھونے لگی۔ برتن دھوتے کچھ برتن اس سے چھوٹ کر ٹوٹ گئے تھے۔ ایک کام نہیں ہوتا تم سے، اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے وہ چیخ کر بولی تھی۔ میر شاہ اور حاتم شاہ میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے تھے، تبھی وہ اس پر کھلم کھلا چیخ رہی تھی۔ سوری مما، وہ سہم کر بولی تھی۔ تمہیں میں آج بتاؤں گی اس کی کیا سزا ہوتی ہے، آئندہ کے بعد کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے اسٹور روم کی طرف لے گئی تھی۔ اسے جھٹکے سے اندر پھینکتے وہ دروازہ بند کر گئی تھی۔ بند کمرے اور اندھیرے سے ڈرتے وہ خوف و ہراساں سی چیخیں مارنے لگی تھی۔ مما سوری، پلیز دروازہ کھولیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ اندھیرے سے وحشت زدہ ہوتی چیخ رہی تھی۔ چیخ مارتے وہ نیند سے اٹھ بیٹھی۔ اندھیرے کمرے کو دیکھتے اسے وحشت محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے تیزی سے لائٹ آن کرتے گہرے گہرے سانس بھرنا شروع کیے تھے۔ وہ سارا دن سوتی رہی تھی، بس افرہ نے اسے اٹھا کر کچھ ہلکا پھلکا کھلایا تھا۔ اس نے نیند میں میر شاہ اور شاہ زیب کی بھی ہلکی آواز سنی تھی، مگر کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ طبیعت سنبھلی تو اس نے ٹائم دیکھا تھا، جہاں 12 بج رہے تھے۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی بکھرے بال سمیٹنے لگی تھی جب بازوؤں میں درد سے ٹیسیں محسوس کرتی رک گئی۔ وہ بھوک کے احساس سے لب بھیج کر اٹھ گئی۔ کھڑی ہوتی وہ پہلے فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ فریش ہو کر وہ باہر نکلی ہی تھی جب شازل کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکلنے لگی تھی، مگر شازل نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اسے اس وقت ڈھیر و شرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بلیک سلیو لیس ٹی شرٹ اور کھلے ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ بازوؤں پر زخم ہونے کی وجہ سے اس نے سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ شازل نے اس کے سرخ چہرے کی طرف دیکھتے نہ سمجھی سے اس کو بغور دیکھا تھا، پھر اس کی نظر نورے کے حلیے کی طرف اٹھی تھی۔ اس کے ہونٹ ہلکا سا مسکرائے تھے، مگر اس کے زخموں کو دیکھ کر وہ لب بھیج گیا تھا۔
مجھے یاد کیا؟ اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹاتے شاذل نے اس کی تھوڑی پر بنے نشان کو انگلی سے چھوتے گمبھیر آواز میں پوچھا تھا۔ بالکل نہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے 2 قدم پیچھے لیتے ناک چڑھا کر پوچھا تھا۔ اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، نورے کی جانب جھکتے اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ وہ اس کے بدلے بدلے لہجے کو محسوس کرتی نروس ہونے لگی تھی۔ مجھ سے ناراض ہو؟ پھر سے پوچھا گیا۔ نہیں، نہ روٹھا انداز، جھوٹی۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک کو انگلی کے پوروں سے چھوتا بولا۔ گنڈا۔ وہ اس کی انگلی کو جھٹکتی بڑبڑائی۔ شاذل نے اس کی حرکت پر اسے گھور کر دیکھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ نورے کے منہ سے بے ساختہ سسکی نکلی تھی۔ شاذل کی نظر اس کی کمر کی جانب گئی تھی۔ نورے کے چہرے پر نظریں جمائی اس نے دھیرے سے شرٹ کو کمر سے اوپر کیا تھا۔ وہ بے ساختہ شاذل کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ اسٹاپ اٹ، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ شاذل نے اسے اگنور کرتے اس کے زخم پر لگی بینڈیج کو انگلی کے پوروں سے دھیرے سے چھوا تھا۔ اس کی ٹھنڈی انگلیوں کا سرسراتا لمس محسوس کرتی وہ کانپ اٹھی تھی۔ شاذل گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتا دھیرے سے اس کی تھوڑی پر لب رکھ گیا تھا۔ شاذل، اس کے بہکتے انداز، نرم لمس اور منہ بولتے جذبات کو دیکھتی دبی دبی آواز میں بولی تھی۔ شاذل اس کی شرٹ کمر سے درست کرتا اس کے کان کے قریب دھیرے سے جھکا تھا۔ وہ اس کی شرٹ پر اپنی گرفت سخت کر گئی تھی۔ اپنی تیز دھڑکنیں اسے کانوں میں محسوس ہو رہی تھیں، جبکہ چہرہ سرخ انار بن چکا تھا۔ آرزوں پر جھکی پلکیں بھی ہلکی ہلکی کانپ رہی تھیں۔ تم طلب کی وہ حد ہو جس کے آگے سب کچھ بے معنی ہے، وہ آنچ دیتے لہجے میں بولتا اس کے گال کو شدت سے چھو گیا تھا۔ وہ پل میں اس کے لفظوں میں گم ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے ہوش میں آتے اس نے لب بھینچ کر شاذل کے سینے پر ہاتھ دھرتے اسے دور دھکیلا تھا۔ زخموں میں تکلیف محسوس کرتے اس کے چہرے پر دردناک تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ شاذل اس کی حرکت پر جبڑے بھینچتا اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر لبوں سے لگا گیا۔ میں کل آؤں گا ملنے، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ نہیں رکھوں گی اپنا خیال، کیا کریں گے آپ؟ وہ سلجھ کر بولی تھی۔ اس کی منمانی پر اب جی بھر کر غصہ آ رہا تھا۔ میں یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں گا اور ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید کر لوں گا۔ وہ جس قدر سنجیدگی سے بولا تھا، نورے سچ میں ڈر گئی تھی۔ گڈ نائٹ جان من۔ وہ جھک کر اس کی سبھی پیشانی کو چھوتا پل بھر میں اس کے کمرے کا دروازہ کھولتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ نورے کو وہ ساکت چھوڑ گیا تھا۔ اس کا لمس محسوس کرتی وہ سوچوں میں گم بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہیلو ساسو ماں، وہ جو دھڑلے سے بنا ڈرے سیڑھیاں اتر کر باہر جا رہا تھا فاطمہ بیگم کو دیکھتے رک کر بولا۔ فاطمہ بیگم اس سر پھرے کو دیکھتی ڈر گئی تھی۔ میری بیوی کا خیال رکھیے گا، وہ ان کی آنکھوں میں ڈر دیکھتا تمسخرانہ لہجے میں بولتا باہر نکل گیا۔ اس کا خیال رکھوں گی، ایسا کہ وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ فاطمہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس چلی گئی تھی۔ وہ بس پانی کی بوتل لینے آئی تھی، مگر شاذل کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اس کے بارے میں صبح میر شاہ کو بتانے کا سوچتی وہ خاموشی سے سونے چلی گئی۔ نورے میری وجہ سے تکلیف میں ہے، کیا صرف میں ہی وجہ ہوں؟ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ افرحہ بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ شاذل سے آپ کا جو مسئلہ ہے اسے نورے کو درمیان میں لائے بغیر ڈسکس کریں۔ افرحہ نے مشورہ دیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، دماغ معوف ہو رہا ہے۔ وہ اس طرح کی کیفیت میں اٹھتا سگریٹ سلگا چکا تھا۔ آپ اس سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ وہ شاہزیب کو سگریٹ پیتے دیکھ کر بیڈ پر بیٹھی منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ اچانک اس کی طرف دیکھتے شاہزیب نے فوراً سگریٹ بجھا دی تھی۔ اس طرح کی کیفیت میں اس کے ذہن سے نکل گیا تھا افرحہ کو سگریٹ کے دھوئیں کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے۔ سوری جانا۔ وہ افرحہ کے قریب آتا اس کا چہرہ تھام کر بولا تھا۔ اٹس اوکے، آپ ابھی پریشان مت ہوں، صبح نورے سے بات کیجیے گا۔ اس نے شاہزیب کا ہاتھ تھامتے اس کی ہتھیلی پر لب رکھتے نرمی سے کہا تھا۔ شاہزیب اس کی بات پر سر ہلا گیا۔ وہ نورے سے صبح بات کرنے کا سوچتا افرحہ کے ساتھ سو گیا۔ وہ نورے کے لیے کچھ اسپیشل کرنا چاہتا تھا، تبھی افرحہ کی مدد سے اس نے صبح اس کے لیے ناشتہ تیار کیا تھا۔ فاطمہ بیگم ناک چڑھاتی اس کو دیکھ رہی تھی، جنہیں افرحہ اور شاہزیب نے بھرپور طریقے سے اگنور کیا تھا۔ تم ناشتہ کر لینا جانا۔ وہ افرحہ کے بالوں پر لب رکھتا ٹرے اٹھا کر نورے سے بات کرنے چلا گیا۔ دروازہ نوک کرتا وہ روم میں داخل ہوا۔ نورے فریش ہو کر نکلتی شاہزیب کو اپنے کمرے میں دیکھ کر رک گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بیڈ پر بیٹھتے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آیا ہوں، شاہزیب نے ٹرے میز پر رکھتے اس کے ساتھ بیٹھتے کہا۔ نورے اس کے جواب پر خاموش ہو گئی تھی۔ نورے دل، اس کے پیار سے پکارنے پر نورے نے اس کی جانب دیکھا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا نورے، بس شاذل کو دیکھ کر مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا۔
وہ جب تمہارے بارے میں کچھ کہتا ہے تو میرا دل کرتا ہے اس کا منہ توڑ دوں۔ شاہ زیب مٹھیاں بھینچتا سنجیدگی سے بولا تھا، اس میں میرا کیا قصور ہے بھیا؟ اگر آپ دونوں کو کوئی پرابلم ہے تو مل کر سالو کر لیں، مگر پلیز میری ذات کا تماشا تو مت بنائیں سب کے سامنے۔ وہ شاہ زیب کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی۔ شاہ زیب نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلاتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میرا بچہ، شازل نے نرمی سے اس کے سر پر لب رکھے تھے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ گہرا سانس لیتا بولا۔ نورے نے اس کی جانب سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ میں تمہارے اور شازل کے پرسنل میٹر میں دخل اندازی نہیں کروں گا، لیکن اگر اس نے تمہارے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہا تو میں خاموش نہیں رہوں گا، اس نے گہرا سانس بھرتے کہا تھا۔ نورے اس کی بات سنتی گہرا سانس خارج کرتی پرسکون ہو گئی تھی۔ پلیز بابا کو بھی کہیں وہ اس معاملے میں مت بولیں، میں سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا چاہتی ہوں۔ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اوکے نورے دل، میں بابا سے بات کر لوں گا، وہ بھی کچھ نہیں بولیں گے، تم بس اپنا خیال رکھو اور اسٹڈی پر فوکس کرو۔ شاہ زیب اس کے بال سہلاتا نرم لہجے میں بولا تھا۔ بہن کے لیے تو دل ویسے ہی موم کا ہو گیا تھا، لیکن شازل کا خیال آتے ہی اس کا خون جل اٹھا تھا۔ تھینک یو بھیا، وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ باقی باتیں بعد میں کرنا، پہلے ناشتہ کر لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ شاہ زیب کے کہنے پر وہ نورے ٹرے لاتی ان دونوں کے درمیان بیڈ پر رکھتی بیٹھ گئی تھی۔ کیا آپ نے ناشتہ بنایا ہے؟ اس نے چائے کا گھونٹ بھرتے پوچھا تھا۔ ہاں، کیوں اچھا نہیں بنا کیا؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا پوچھ رہا تھا۔ نورے نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے زخم کیسے ہیں؟ زیادہ پین تو نہیں ہو رہی؟ شاہ زیب نے اس کے بازوؤں کو دیکھتے پوچھا تھا۔ نہیں، اب بہتر ہوں۔ تھینک یو بھیا، ناشتہ بہت مزے کا تھا، وہ ناشتہ ختم کرتی مسکرا کر بولی۔ شاہ زیب اس کے خوش ہونے پر مسکرا اٹھا تھا۔ آج یونی مت جانا، ریسٹ کرو، شاہ زیب نے ٹرے اٹھاتے کہا تھا، جس پر وہ سر ہلاتی واپس لیٹ گئی۔ اس کا خود آج ارادہ نہیں تھا کہیں جانے کا۔ کیا ہوا بھابھی، پریشان لگ رہی ہیں؟ نورے جو شاہ زیب کے جانے کے بعد کمرے میں آرام کر کے بور ہونے کے بعد باہر نکلی تھی، افرحہ کو دیکھتی اس سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ ایکچولی شاہ زیب کا کل برتھ ڈے ہے، اس نے لب کاٹتے بتایا تھا۔ وہ لان میں پڑے جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی نورے بھی بیٹھ گئی۔ شاہ زیب کے برتھ ڈے کا سنتے اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا، چونکہ وہ بھول چکی تھی۔ اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ نورے نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ میں شاہ زیب کے برتھ ڈے پر کچھ اسپیشل کرنا چاہتی ہوں، وہ منہ پھلا کر بولی۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، نورے نے جھک کر اسے بتایا۔ اس کا پلان سنتے وہ خوش ہو گئی تھی۔ شاہ زیب کو 12 بجے تک بزی کون رکھے گا؟ ایک اور پریشانی؟ وہ میں سنبھال لوں گی، آپ جائیں اور کام سٹارٹ کریں، میں بھی آپ کی ہیلپ کرواتی ہوں۔ نورے نے جھٹ سے سولوشن نکالا تھا۔ نہیں تمہیں ریسٹ کرو، نہیں تم ریسٹ کرو، پہلے ہی بیمار ہو، افرحہ نے پریشانی سے کہا۔ اف بھابھی، میں ٹھیک ہوں، جلدی چلیں، اب تو دوپہر بھی ہو گئی ہے اور بہت سا کام کرنے والا ہے۔ نورے اسے ہاتھ سے پکڑ کے اٹھاتی تیزی سے اندر لے گئی۔ رات کا وقت تھا، وہ سب لوگ ڈنر کر کے فارغ ہو چکے تھے۔ افرحہ نے شاہ زیب کو اوپر کی جانب بڑھتے دیکھ کر نورے کو اشارہ کیا تھا، تو اس کے اشارے کو سمجھتی شاہ زیب کو پکارنے لگی تھی۔ بھیا، کیا آپ کچھ دیر میرے ساتھ لڈو کھیلیں گے؟ پلیز، میرا بہت دل کر رہا ہے، وہ آنکھیں پٹ پٹاتی معصوم شکل بنا کر بولتی۔ شاہ زیب کا دل پگھلا گئی تھی۔ فاطمہ بیگم نخوت سے انہیں دیکھتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ میر شاہ بھی صبح کے تھکے سونے چلے گئے۔ اوکے بچے، جلدی سے لڈو لے آؤ، شاہ زیب نورے سے بولتا لاؤنج میں بیٹھ گیا تھا۔ افرحہ، تم ہمارے ساتھ نہیں کھیلو گی؟ اسے اوپر جاتے دیکھ شاہ زیب نے پوچھا تھا۔ میں تھک گئی ہوں شاہ زیب، ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، اس نے اپنی مصنوعی جمائی روکتے کہا تھا۔ شاہ زیب اس کی بات پر سر ہلا گیا۔ وہ سکون کا سانس بھرتی تیزی سے اوپر چلی گئی۔ اس نے اپنے کمرے کے ساتھ موجود خالی کمرے میں پڑی چیزیں تیزی سے اٹھا کر کمرے میں سیٹ کر دی تھی۔ یہ کام کرتے اسے 11 بج گئے تھے۔ سارا کام سمیٹتے وہ تیزی سے فریش ہوتی تیار ہو گئی۔ نورے کے لڈو لانے کے بعد وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ گیم میں مصروف انہیں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کافی دیر ہو گئی ہے، اب ہمیں گیم روک دینی چاہیے، شاہ زیب 11:30 کا ٹائم دیکھتا بولا تھا، مگر نورے نے اسے روک دیا۔ بس ایک بار پھر کھیلنے، میں جیت جاؤں تب چلے جائیے گا۔ اس کے بولنے پر وہ مسکراتا ہوا دوبارہ کھیلنے لگا۔ وہ نورے کو کمرے میں بھیجتا تھکا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مسلسل بیٹھنے سے وہ کافی تھک گیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تھا، گلابوں کی بھینی بھینی خوشبو نے اس کے حواس معطر کیے تھے۔ کمرے میں جلتی گولڈن کینڈل لائٹس نے فسوں خیز ماحول بنا دیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو شاہ زیب۔ بلیک سلک کا فراک جس کا اوپری حصہ اور بازو نیٹ کے تھے، ساتھ بالوں کو سٹریٹ کر کے کھلا چھوڑے اور میک اپ کے نام پر سرخ لپسٹک لگائے، شاہ زیب کا دل زور سے دھڑکا گئی تھی۔
شاہزیب گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ افرحہ اس کی نظروں سے نوبت ہوتی سرخ ہو چکی تھی۔ کیا آپ کو پسند نہیں آیا؟ وہ شاہزیب کو خاموش دیکھتی لب کاٹنے لگی تھی۔ آئی ایم سرپرائزڈ، وہ سر جھٹکتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ جلدی ادھر آئیں اور کیک کٹ کریں، وہ ٹیبل پر پڑے کیک کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ شاہزیب خاموشی سے اس کے کہنے پر بازو کے کف فولڈ کرتا اس کے پاس آ گیا۔ اس نے افرحہ کو کمر سے تھام کر اپنے سامنے کرتے، اس کے ہاتھ میں نائف پکڑاتے خود اس کا ہاتھ تھامتے کیک کٹ کیا تھا۔ شاہزیب کے سینے پر سر ٹکائے وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ افرحہ نے کیک کا ایک چھوٹا سا پیس کٹ کر کے شاہزیب کی جانب مڑتے اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھایا تھا۔ شاہزیب نے تھوڑا سا کیک اس کے ہاتھ سے لے کر کھایا تھا، باقی کیک اس کے ہونٹوں کی جانب بڑھا دیا۔ کمرے کی فسوں خیز خاموشی میں ان کی دھڑکنیں اور آنکھیں باتیں کر رہی تھیں۔ اس کی کیک سے بھری انگلیوں کو اپنے ہاتھ سے تھامتے شاہزیب نے اپنے ہونٹوں کے قریب کرتے اس کی انگلیاں صاف کی تھیں۔ افرحہ کے گلابی گال کچھ مزید سرخ پڑ گئے تھے، جبکہ دھڑکنیں ڈھول کی مانند کانوں میں بجتی سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی کلائی کو چھوڑتے وہ اس پر جھکا تھا۔ اس کے کندھے سے بال سمیٹ کر سائڈ پر کرتے افرحہ کے کان میں مخمور لہجے میں بولا تھا، You are all the thoughts in my head and all the love in my heart, Jana. Thank you for making my birthday special one. شاہزیب اس کے کان کی لو کو ہونٹوں سے چھوتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ افرحہ کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے اظہار سے دھڑکنیں پاگل سی ہونے لگی تھی۔ اپنی پشت پر شاہزیب کی مدھم دھڑکن محسوس کرتی نرمی سے آنکھیں بند کر گئی۔ شاہزیب نے دھیرے سے اس کی گردن پر جھکتے اپنا لمس چھوڑا تھا جس پر وہ کانپ اٹھی تھی۔ شاہزیب کی گرم سانسیں خود پر محسوس کرتے وہ اس کے بازو کو بے ساختہ پکڑ گئی تھی۔ ایک دلکش مسکراہٹ شاہزیب کے چہرے پر بکھری تھی۔ اس کی گردن پر تھوڑی ٹکاتے شاہزیب نے اس کے سرخ گلابی گالوں کو چھوتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ شاہزیب، وہ شاہزیب کے کندھے پر ہاتھ رکھتی پھولے سانس کے ساتھ بولی تھی۔ بلیک ہیلز میں وہ اس کے کندھے تک بمشکل پہنچ رہی تھی۔ شاہزیب نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اسے اوپر اٹھایا تھا۔ اپنا شدت بھرا لمس اس پر چھوڑتے وہ اس کا سانس لینا محال کر گیا تھا۔ افرحہ نے شرماتے ہوئے گہرا سانس بھرتے اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا، مگر اس کا سرخ اناری چہرہ شاہزیب کی عقابی نظروں سے چھپ نہیں سکا تھا۔ تمہارا یوں شرمانا مجھے کسی دن مار دے گا، وہ جذبات کی شدت سے مخمور لہجے میں بولتا افرحہ کی جان نکال گیا تھا۔ افرحہ نے بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی ٹکا دی۔ شاہزیب، دوبارہ ایسی بات کبھی اپنے منہ سے مت نکالیے گا، وہ برہمی سے بولی تھی۔ شاہزیب اس کی بات پر مسکراتا نرمی سے اس کی ہتھیلی کو ہونٹوں سے ہٹاتا اس کی لکیروں کو دیکھنے لگا، پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے وہ محبت سے چوم گیا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں اس وقت یہاں ہوں، ورنہ نہ جانے اس وقت کون سے کلب میں ڈرگز لے کر اس دنیا جہاں سے غافل ہوتا۔ میری زندگی میں آ کر اسے سنوارنے کا شکریہ جانا، وہ افرحہ کا چہرہ تھامتا اس کی سبیح پیشانی پر اپنے لب رکھتا بولا۔ افرحہ نے اس کی بات پر مسکراتے ایک کانپتی سانس خارج کی تھی۔ شاہزیب نے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتے اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو خود میں اتاری تھی۔ I'm so lucky to have you in my life. شاہزیب کی گردن میں بازو ڈالتے وہ شاہزیب کا چہرہ جھکاتی اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھتی اسے مسرور کر گئی تھی۔ تم بہت حسین لگ رہی ہو، میری نیت خراب کر رہی ہو، قاتل حسینہ کی طرح، وہ ٹہر ٹہر کر بولتا افرحہ کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا، جو شاہزیب کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھتی اپنی نظریں شرم و حیا سے جھکا گئی تھی۔ میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ شاہزیب نے اسے روم کے درمیان میں لے جاتے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں آتا، منہ پھلا کر بولی تھی۔ میں ہوں نا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس اپنی ہیلز اتار دو۔ شاہزیب نے اپنا موبائل نکالتے سانگ چوز کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر افرحہ نے بات مانتے فوری ہیلز اتار دی تھی، جس میں اس کے پیر دکھنے لگے تھے۔ جادو ہے نشہ ہے مدہوشیاں، تجھ کو بھلا کے اب جاؤں کہاں، وہ کوئی پرانا سانگ تھا جس کو پلے کرتے شاہزیب نے افرحہ کو کمر سے تھام کر اس کے پیروں کو اپنے پیروں پر رکھتے اسے باہوں میں بھرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ڈانس کرنا شروع کیا تھا۔ افرحہ مسپرائز سی اس کی گہری سیاہ آنکھوں کو دیکھتی مسکراتی ہوئی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی۔ اس کی معمول سے تیز دھڑکن سن کر اس نے اچنبھے سے سر اٹھا کر شاہزیب کو دیکھا تھا، جو دھیرے دھیرے موو کرتے ہوئے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔
دیکھتی ہیں جس طرح سے تیری نظریں مجھے، میں خود کو چھپاؤں کہاں؟ جادو ہے نشہ ہے مدہوشیاں، تجھ کو بھلا کے اب جاؤں کہاں؟ شاہزیب نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے اس کو کمر سے اٹھاتے گھمایا تھا۔ افرحہ نے ہلکی چیخ مارتے اس کی جانب آنکھیں پھیلا کر دیکھا جو ہنستا ہوا اسے گھما رہا تھا۔ شاہزیب کے نیچے اتارنے پر وہ اپنی رقص کرتی دھڑکنوں کو سنتی شاہزیب کو گھور کر دیکھنے لگی تھی۔ جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا وہ افرحہ کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی کل کائنات ہے، جو سچ بھی تھا۔ I love you so much جانا۔ شاہزیب اس کے چہرے کو تھامتے اس کے ماتھے کو چومتا بولا، My lifeline۔ شاہزیب نے اس کی بند آنکھوں کو چوما، My love۔ شاہزیب نے اس کے حیا سے سرخ ہوئے گالوں کو شدت سے چوما، My everything۔ شاہزیب نے اس کی چھوٹی سی ناک پر لب رکھے تھے، My جانا۔ وہ اس پر شدت سے جھکتا، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا اسے کھینچ کر سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ اس کی شدتوں سے گھبراتی گہرے گہرے سانس پڑ رہی تھی۔ شاہزیب نے اسے جھٹکے سے باہوں میں اٹھایا تھا، وہ تیزی سے سانس لیتی اس کے گلے میں بازو ڈال گئی تھی۔ اس کے ارادے سمجھتے افرحہ کے پسینے چھوٹ پڑے تھے، کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ شاہزیب کی جھلسا دینے والی سانسیں اسے بے حال کر رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے جذبات، اس کے لمس کی شدت نے افرحہ کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ کمرے میں پھیلے گلاب اور کینڈل لائٹس نے کمرے کے ماحول کو رومانٹک بنا دیا تھا۔ تازہ گلابوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں اترتی محسوس کر کے وہ گہرے سانس بھرنے لگی۔ شاہزیب نے اسے نرمی سے لے جا کر بیڈ پر لیٹا دیا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹتی سختی سے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ شاہزیب نے اس کی مٹھیاں پکڑتے کھول کر اس کی ہتھیلی کو چوما تھا۔ ریلیکس جانا، میں تمہیں کھاؤں گا نہیں، حالانکہ تم بہت ٹیسٹی لگ رہی ہو۔ وہ اس کے ہونٹوں پر پھیلی لپسٹک دیکھتا زو معنی لہجے میں بولا۔ افرحہ کو گردن تک سرخ کر گیا تھا، کالے رنگ میں وہ دمک رہی تھی، اس کا نازک سراپا شاہزیب کے ہوش اڑا رہا تھا۔ شاہزیب، وہ اس کی بات پر شرمندہ سی چیخی تھی جس پر وہ ہنس پڑا تھا۔ یس لو۔ افرحہ اس کے ارادے سمجھتی اسے تنگ کرنے کے لیے بیڈ کی دوسری جانب بھاگنے لگی تھی جب شاہزیب نے اس کو پاؤں سے پکڑتے اپنی جانب کھینچا تھا۔ افرحہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی، اسے اپنے قریب کھینچتے شاہزیب بیڈ پر چڑھتا اس کے ہاتھوں کو تھام کر سر کے اوپر کرتا اپنے ایک ہاتھ سے پکڑ چکا تھا۔ وہ بری طرح اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم شاہزیب میر حاتم شاہ کی پناہوں سے آزاد ہو پاؤ گی؟ وہ افرحہ کے چہرے پر جھکا پوچھ رہا تھا۔ افرحہ بے ساختہ اپنی آنکھیں جھکا گئی۔ بہت چلاک ہیں آپ، وہ منہ پھلا کر بولتی شاہزیب کو ضدی بچی لگ رہی تھی۔ شاہزیب نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑتے اس کے دونوں پھولے گالوں کو پکڑتے زور سے کھینچا تھا۔ اوہ میرا بیبی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسے تنگ کر رہا تھا۔ شاہزیب نہ کریں پلیز، وہ اس کے بازو پر چٹکی کاٹتی دبی دبی آواز میں چیخی تھی۔ میری معصوم بیوی جنگلی بیوی بن رہی ہے، وہ جھک کر افرحہ کے گال پر ہولے سے دانت گاڑتا بولا تھا۔ افرحہ نے سرخ چہرے سے شاہزیب کو گھورا جو اسے تنگ کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نہیں بول رہی آپ سے، دور ہٹے، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ شاہزیب کے تاثرات ایک دم سنجیدہ ہوئے تھے۔ اس نے افرحہ کی تھوڑی تھامتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ تم جو کہو گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر خود سے دور جانے کا کبھی مت کہنا۔ یہ جو میرا دل ہے صرف تمہاری وجہ سے دھڑک رہا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھتا افرحہ کو سانس روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ افرحہ نے ہلکے سے اوپر اٹھتے شاہزیب کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھے تھے۔ مذاق کر رہی تھی، سیریس مت ہوا کریں، میں کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ شاہزیب کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی۔ مجھ سے ایسے مذاق مت کیا کرو، تمہارے دور جانے کا سن کر سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ اپنے جذبات ظاہر کرتا بنا اسے بولنے کا موقع دیے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں پھنساتا تکیے سے لگاتا اس پر شدت سے جھکا تھا۔ اس کے جذباتوں کو سمجھتی وہ پرسکون سی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس کا شدت بھرا لمس اسے شرمانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ شرماتی جھجکتی سرخ پڑتی شاہزیب کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ شاہزیب نے اپنے لمس سے اس کے پور کو اپنے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ اس کے لمس میں بے حد نرمی تھی۔ اسے کہاں منظور تھا اس کی سانسوں میں خوشبو کی طرح بستی افرحہ کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے۔ کلاس میں داخل ہونے سے پہلے اسے جو منظر دکھا تو وہ بری طرح جل اٹھی۔ سامنے ہی شاذل سونیا سے بات کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سونیا کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر نورے کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے۔ نورے، تم آئی نہیں کل اور نہ ہی میرے میسج کا جواب دیا۔ عمار کی آواز سنتی وہ اس کی جانب مڑی تھی۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا یوں ہی آنے کو، اس نے لب بھینچ کر جواب دیا تھا۔ ساتھ ہی کلاس میں داخل ہوتی
बिना अम्मार की जानिब देखती आखिर पर एक लड़की के साथ मौजूद खाली कुर्सी पर बैठ गई। अपना मोबाइल निकालकर इस्तेमाल करती वो अम्मार को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर गई थी, जो उससे बात करने को पर तोड़ रहा था। तुम्हें पता है कल चेयरपर्सन का कातिल पकड़ा गया है? उसके आगे वाली कुर्सी पर बैठते अम्मार ने उसके इल्म में इजाफा किया था। नूरे के चेहरे पर हैरत वासिया हुई थी। कौन था? उसने बेतासुर अंदाज में पूछा। कोई बाहर का बंदा ही था, उसके चेयरपर्सन से जाती दुश्मनी थी। अम्मार के बताने पर वो सर हिला गई थी। शाजिल के आते ही सब सीधे होकर बैठ गए। सोनिया एक तंजिया मुस्कुराहट नूरे को उछालती फ्रंट रो में बैठ गई। नूरे ने मुट्ठियां भींचते जलती आंखों से शाजिल को देखा था, जिसने एक निगाह गलत भी उसकी जानिब नहीं डाली थी। उसके रगों में शरारे से दौड़ने लगे थे। दिल कर रहा था उसकी पिस्टल निकालकर उसी से शाजिल खान की जान ले ले। अपनी खतरनाक सोचों को झटकती वो लेक्चर की तरफ मतवज्जा हुई थी, जिसका एक लफ्ज भी उसको समझ नहीं आ रहा था। लेकिन लेक्चर खत्म होने के बावजूद भी वो बैठी रही थी। नजरों का मरकज सोनिया थी, जो अब उठकर शाजिल से बात करने लगी थी। नूरे साकित नजरों से दोनों को देख रही थी। नूरे चलो चले, अम्मार ने उसे खामोश बैठे देख कर कहा था। तुम चलो, मैं आती हूँ, उसने सर्द लहजे में कहा। लगता है सोनिया और सर का कोई चक्कर चल रहा है। उसे अपने पास से गुजरती लड़कियों की सरगोशियों ने सुलगा दिया था। गुस्से से सफ़ेद रंग में सुर्खियां घुलने लगी थी। होंठों को सख्ती से भींचे वो शाजिल को देख रही थी, जो सोनिया के साथ अपना लैपटॉप उठाए निकल रहा था बिना उसकी तरफ देखे। वो जल ही तो उठी थी, आंखों में मिर्चें सी चुभने लगी थी। अपना फ़ोन पकड़ती वो गहरा सांस खारिज करती क्लासरूम से बाहर निकली थी, जब उसका सामना सोनिया से हुआ था। ओह, बेबी को गुस्सा आ रहा है। वो नूरे को देखती तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली थी। तुम कभी भी शाजिल को हासिल नहीं कर पाओगी। सोनिया की बात पर वो हंस पड़ी थी। सोनिया ने अचंभे से उसे देखा, जिसका शायद दिमाग घुमा हुआ लग रहा था। तुम लेट हो गई हो थोड़ा, मुझे उसे हासिल करने की जरूरत ही नहीं, वो पहले ही मेरे पीछे पागल है। नूरे तमस्खराना मुस्कुराहट के साथ बोलती उसे जला गई थी। शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है, शाजिल सिर्फ मुझे पसंद करता है। सोनिया चीख कर बोली थी। हाँ हाँ हाँ, नाइस जोक। वो हंसते हुए अचानक संजीदा होती जहरकुन लहजे में फुनकारी थी। मेरे शौहर से दूर रहो, वरना अपने हाथों से तुम्हारी सांसें बंद कर दूंगी। ये नूरे शाजिल खान का खुद से वादा है। जो भी हमारे बीच आएगा उसे मैं ख़त्म कर दूंगी। उसके लहजे में छुपा पागलपन, उसका जुनूनी अंदाज सोनिया को डरा गया था। नूरे उसके शॉक्ड चेहरे को देखकर मुस्कुराती वहां से सीधा शाजिल के ऑफिस की जानिब बढ़ गई थी, ताकि अपने शौहर को भी नकील डाल सके। बिना नॉक किए वो धड़ल्ले से शाजिल के ऑफिस में दाखिल हुई थी, जो उसी की ताक में था। वो टेबल पर झुका सिगरेट का पैकेट उठाता स्टिल हुआ था। साथ ही उसे छोड़ते वो नूर की जानिब मुड़ा था, जो बिफरी शेरनी की मानंद उस पर झपटने के लिए तैयार थी। शाजिल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी, जिस पर नूरे जल भुन उठी थी। गुस्से की शिद्दत से वो कांपने लगी थी। खबरदार जो मुझे जेलस करवाने की कोशिश की। वो उंगली उठाती उसके सीने पे मारती, गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ती चीखी थी। उसके अंदाज में जुनूनियत थी। शी इज़ जस्ट माई स्टूडेंट, और तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है? मैं जिससे चाहे बात करूं। वो उसके जेलस होने पर महजूज होता बोला था। नूरे ने ज़ोर से अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। मैं अच्छे से समझ रही हूँ आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीख कर बोलती पीछे हटने लगी थी, जब शाजिल ने उसकी कमर में हाथ डालते उसे दूर होने से रोका था। मैं भी तुम्हारे गुस्से को समझ रहा हूँ। वो उसकी जानिब झुकता ठहर कर बोला था। तुम जेलस फील कर रही हो? वो लब भींच कर अपनी मुस्कुराहट छुपा कर बोलता। नूरे को सख्त जहर लगा था। आप बात बदलने की कोशिश भी मत कीजिएगा। वो घबराते हुए उंगली उठाकर चीखते हुए बोली थी। उसके जज्बों की शिद्दत महसूस करता वो मगरूर सा हो गया था। इतनी शिद्दत से चाहे जाने के एहसास ने रग रग में सरूर सा भर दिया था। उसके हसीन चेहरे को देखते शाजिल के होंठ हल्का सा मुस्कुराए थे। तुम पर शिद्दत से प्यार आ रहा है, मुझसे ज़रा बचकर रहो। वो झुककर नूरे के कान में गंभीर लहजे में बोलता उसे पलकें झुकाने पर मजबूर कर गया था। एक बात याद रखिएगा, उसने आंखें उठाकर शाजिल की गहरी नीली आंखों में देखा था। आप मेरी मलकियत हैं और आपके मामले में मैं बड़ी खुदगर्ज लड़की हूँ। उसने शाजिल के दिल पर उंगली रखते धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा था। वो पल में उसके लफ्ज़ों के सहर में कैद हुआ था। होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। दोबारा सोनिया के पास जाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, उसकी हड्डियों का सुरमा बना दूंगी। वो उसकी मुस्कुराहट को देखती चबा चबा कर बोली थी। मुकाबिल के दबंग इजहार ने रोम रोम महका दिया था।
نورے کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے اس نے جھک کر اس کے ادھ کھلے ہونٹوں کو شدت سے قید کرتے اس کی سانسیں بند کی تھی۔ وہ غصے سے اس کے سینے پر مکے مارتی اسے دور ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی جو ہلنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا۔ نورے کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی شدت سے آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھاتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی حالت پر رحم کرتے شاذل نے اس کی سانسوں کو آزاد کیا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی فوراً اس سے دور ہٹتی پیچھے دیوار سے جا لگی تھی۔ سینے پر ہاتھ رکھے سانس بھرتے اس کی نظر شاذل پر گئی تھی جو مسکرا رہا تھا۔ نورے شرمندہ سی سرخ چہرے کے ساتھ نظریں پھیرتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی، مگر اپنے پیچھے سے شاذل کا کہکہا سن کر اس کا خون مزید جل اٹھا تھا۔ اس کے آفس سے کچھ فاصلے پر کھڑی سونیا اس کا سرخ چہرہ اور ہونٹ دیکھتی غصے سے مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ تم کہاں گم ہو گئی تھی؟ عمار نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ کہیں نہیں، وہ اپنا دوپٹہ کندھے پر ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کسی سے تھپڑ کھا کے آ رہی ہو۔ عمار کی بات سنتے اس نے جھٹ سے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ شرمندگی سے گال مزید سرخ پڑ گئے تھے۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ ہماری ویلکم پارٹی ہے، تم آؤ گی؟ عمار نے گھبرا کر اس کے ساتھ چلتے بات بدلتے پوچھا تھا۔ کب ہے؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ اس کے بعد بدلنے پر اسے سکون کا سانس لیا تھا۔ نیکسٹ ویکینڈ پر ہے، عمار نے بتایا۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی، اس نے ناک چڑھاتے جواب دیا۔ سارے پروفیسرز آ رہے ہیں پارٹی میں، پروفیسر خان بھی آ رہے ہیں، تم نہیں آؤ گی؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ وہ شاذل کا نام سن کر ٹھٹکی تھی۔ میں سوچ کر بتاؤں گی، وہ بات ختم کرتے بولی تھی۔ اگلا سارا ویک شاذل اپنے کاموں میں مصروف رہا تھا اور وہ بھی اپنے پیپرز کے لیے تیاری کرنے لگی تھی۔ جو پیپرز پارٹی کے ایک ہفتے بعد تھے، مگر مجال تھا جو اسے کچھ سمجھ آ جاتا۔ اف مصیبت، لگتا ہے فیل ہو کر ہی رہوں گی۔ وہ غصے سے کتابیں پلٹتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے لیے چائے بنانے کا سوچتے وہ نیچے چلی آئی۔ سب لوگ آرام سے اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ وہ چائے بناتی، اپنے لیے سینڈوچ بناتی اور کچھ سنیکس لیتی کمرے میں آ گئی۔ وہ مزے سے چائے پیتی، سنیکس کھاتی لطف اندوز ہو رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلنے پر اس کا دھیان دائیں طرف گیا تھا جہاں شاذل کو دیکھ کر اس نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ آپ کو کوئی اور کام نہیں؟ جب دیکھے منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں اور آ کر یہاں میرے باپ یا بھائی کے ساتھ لڑ کر میری ذات کا تماشا بناتے ہیں۔ وہ شاذل کو دیکھتی طنزیہ بولی تھی۔ شاذیب کے بعد شاذل سے وہ اب اس معاملے کے متعلق بات کرنا چاہتی تھی۔ کوئی اپنے شوہر سے ایسے بات کرتا ہے؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھتا، اس کی چائے کا آدھا کپ اٹھاتا، ایک ہی گھونٹ میں اپنے اندر اتار چکا تھا۔ نورے منہ کھول کر دکھی سی اپنے چائے کے خالی کپ کو دیکھنے لگی جو اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ آپ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ وہ چیخ کر غصے سے گلابی ہوتی بولی تھی۔ تمہارا شوہر؟ لاپرواہ سے انداز میں جواب دیا گیا۔ وہ اس کے انداز پر سلگ اٹھی تھی۔ آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا دوسروں کی چیزوں کو بنا پوچھے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے؟ وہ دبا دبا سا چیخی تھی۔ میں نے کون سا کسی غیر کی چیز کو ہاتھ لگایا ہے؟ تمہاری چائے پی ہے، اور ویسے بھی تم میری ہی ہو تو تمہاری چائے بھی میری ہوئی۔ وہ صوفے سے ٹیک لگاتا سکون سے بولتا اسے جلا گیا تھا۔ میرا سر بہت درد کر رہا ہے، جاؤ اپنی بیوی کی طرح، جاؤ اچھی بیوی کی طرح میرے لیے ایک کپ چائے بنا کے لاؤ۔ وہ اسے دوبارہ منہ کھولتے دیکھ کر اس کے گلابی ہونٹوں پر انگلی رکھتا خاموش کروا گیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتی پوچھ رہی تھی۔ شاذل نے بے ساختہ اس کا بازو پکڑتے اس کے زخم دیکھے تھے جو اب کافی حد تک ٹھیک ہو گئے تھے۔ کیا میں تم سے ملنے نہیں آ سکتا؟ وہ اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، جب آپ یونیورسٹی میں میری شکل دیکھ لیتے ہیں۔ وہ سینڈوچ اٹھا کر کھانے لگی تھی جب اس کے ہاتھ سے اچکتے وہ بھی شاذل کھا چکا تھا۔ شاذل خان؟ وہ اپنا سینڈوچ ختم ہوتے دیکھ اب کی بار اٹھتے ہوئے چیخی تھی۔ شاذل نے اپنی مسکراہٹ دباتے اس کی کلائی سے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح اس پر آ گری تھی۔ ایک سینڈوچ ہی تھا، کیوں چیخ کر میرا سر درد بڑھا رہی ہو؟ وہ اس کو قابو کرتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ اس کے اوپر گری شرمندگی سے لب بھینچ گئی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، وہ بچوں کی طرح منہ پھلاتے ہوئے بولی تھی۔ شاذل کو اس پر بے ساختہ پیار آیا تھا۔ اب میرے لیے چائے بنانے جا رہی ہو تو اپنے لیے بھی کچھ کھانے کو بنا لینا۔ وہ تمہاری سٹڈیز میں مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی ناک پر لب رکھتے وہ اس پر گرفت ڈھیلی کر گیا تھا۔ نورے اپنے خشک ہونٹوں کو تر کرتی اس کی گرفت سے آزادی پاتی فوراً کمرے سے نکل گئی۔ کچن میں کھڑے ہو کر اس کے لیے چائے بناتی وہ خود اس کو سلاباتیں سنا رہی تھی۔ اس نے فریزر میں پڑے کچھ نگیٹس اور کباب نکال کر فرائی کر لیے تھے چونکہ اسے مزید بھوک لگ گئی تھی۔
یہ آپ کے لیے چائے۔ وہ اس کے سامنے چائے رکھتے ہوئے بولتی، اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتی، خود بھی چائے پینے لگی تھی۔ ایسے ہی شوہر کی خدمت کیا کرو، ثواب ملے گا۔ وہ چائے پیتا نورے کو شکریہ کی جگہ یہ بولتا اسے جلا گیا تھا۔ نورے نے چائے پیتے غصے سے منہ میں کباب اور نگٹس ٹھونسنا شروع کیے تھے۔ کبھی بیوی کی بھی خدمت کر لیا کریں۔ وہ چائے ختم کرتی منہ بنا کر بولی تھی، اپنی نالائق بیوی کی خدمت ہی کرنے آیا ہوں، اس کی پڑھائی میں مدد کر کے۔ وہ چائے ختم کرتا بولا تھا، میں تھک گئی، اب مجھے کچھ نہیں پڑھنا، جائیں۔ دوبارہ وہ 12 بجے کا وقت دیکھتی اپنی جمائی روکتی بولی تھی، کل میں جلدی آؤں گا، پہلے ہی اپنی نیند پوری کر لینا ورنہ مجھے نیند اور ہوش دونوں اڑانے آتے ہیں۔ وہ کھڑا ہوتا، اس کے چہرے پر جھک کر مخمور لہجے میں بولتا، اسے ساکت کر گیا تھا۔ وہ مسکرا کر اس کی حالت سے محظوظ ہوتا وہاں سے نکل گیا۔ شازل، کیا تم نے کسی کو وقار محمود کے قتل کی ذمہ داری لینے کا کہا تھا؟ وہ عسکری اور حیدر سلطان کے ساتھ اس وقت اپارٹمنٹ میں موجود تھا جب عسکری نے پوچھا۔ میں نے شفیق رضوان نے یہ کروایا ہے، اسے پتا تھا کہ اس مزید چلا تو سب کے کالے چٹھے کھل جائیں گے۔ وہ لب بھینچ کر سگریٹ سلگاتا بولا تھا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ کون ہے ہمارا اگلا ٹارگٹ؟ حیدر نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے شازل کی جانب دیکھتے پوچھا تھا۔ اس نے مجھے 3 لوگوں کا نام بتایا تھا، 2 لوگوں کے نام ابھی بھی مجھے نہیں پتا۔ ان تینوں کو ٹارگٹ کریں گے، ابھی وہ لوگ جو کرنا ہوں گے ہمیں سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ اپنی بہن کے مجرموں کو میں تڑپا کے ماروں گا۔ وہ ختم ہوئی سگریٹ مسلتا جنونی انداز میں بولا تھا۔ اپنی چھوٹی شہزادی بہن کا سوچتے ساری یادیں اور زخم تازہ ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے شفیق رضوان کے بھتیجے فیاض کی انفارمیشن نکالو، اس کا کام ختم کریں گے، باقیوں کا ابھی تھوڑی دیر مزید جینے دو۔ شازل کے بولنے پر عسکری نے سر ہلایا تھا۔ حیدر، میں چاہتا ہوں تم اس فیاض کی پل پل کی خبر رکھو، وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کس کو پسند کرتا ہے، کس سے تعلق ہے۔ مجھے ہر چھوٹی سے بڑی انفارمیشن چاہیے اور دھیان رہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسے موت میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اور عسکری، تم اس کی ساری کالز اور چیٹ سمیت اس کے گھر کے کیمروں کو ہیک کر لو۔ اس کی پل پل کی انفارمیشن مجھے چاہیے، ایک بھی چیز مس نہیں ہونی چاہیے۔ شازل نے سپاٹ لہجے میں دونوں کو سمجھایا اور بتایا تھا، اوکے باس، میں کل سے کام سٹارٹ کرتا ہوں۔ عسکری نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے جواب دیا، اور تم اپنی جاب کب چھوڑ رہے ہو؟ حیدر سلطان نے اس سے پوچھا تھا۔ میں اگلے مہینے یہ جاب چھوڑ دوں گا، اور عسکری ٹیم سے کہو پتہ لگوائیں۔ ارسل نے کس کو نورے کے بارے میں بتایا تھا، اور 2 گارڈز نورے کی حفاظت کے لیے یونیورسٹی سے لے کر اس کے گھر تک سائے کی طرح اس کی حفاظت کرنے چاہیے۔ خیال رکھنا وہ نورے کی نظروں میں نہ آئیں ورنہ کیا پتہ غصے میں انہیں ہی حفاظت کی ضرورت پڑ جائے۔ وہ بولتا ہوا آخر میں نورے کا سوچتا ہلکا سا مسکرا اٹھا تھا۔ ویسے شازل، ایک بات ہے، تم اور تمہاری بیوی دونوں ایک جیسے ہی ہو، پاگل۔ حیدر سلطان کے بولنے پر عسکری نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی تھی، جبکہ شازل نے اپنے پاس پڑا کشن اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا تھا، جس پر وہ ہنس پڑا۔ شٹ اپ، زیادہ بکواس مت کیا کرو۔ شازل نفی میں سر ہلاتا دونوں پر ایک نظر ڈالتا روم میں چلا گیا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.